بسم اللہ الرحمن الرحیم. انڈیا سے سوال پوچھا ہے کہ تبلیغ کتنی فرض ہے؟ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں تو ہمیں عالم کی تبلیغ کے لیے نکلنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے نبی بھی عالمی نبی تھے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا، تو ظاہر ہے نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ من حیث الامہ امت کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ تو اب اس امت پر من حیث الامہ لازم ہے کہ وہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرے۔ تو من حیث الامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، کہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، اب امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض عین تھی کہ پوری ذمہ داری آپ پر اکیلے پر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری امت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو اب امت کے ہر فرد پہ اپنی صلاحیت کے بقدر اور اپنی جو ہے نا وہ جتنی استطاعت اس میں ہے اور جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے اس پر تبلیغ فرض ہے۔ تو ایک درجہ تو تبلیغ کا وہ ہے جو صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ صحیح حدیث ہے کہ جو تم میں سے کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے۔ ہاتھ سے بدلنے کی طاقت اگر نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ اگر ہاتھ سے بدلے گا تو اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، انفرادی سطح پہ فتنہ یا اجتماعی سطح پہ کوئی امت کو بڑا فتنہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے فرمایا فبلسانہ، زبان سے روکے۔ اور اگر بولنے میں بھی فتنہ ہے یا بولنے کی طاقت نہیں ہے، ایسا ریئیکشن ہوگا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا، یا ریئیکشن تو نہیں ہوگا لیکن اس کی ذات کے لیے تو ریئیکشن نہیں ہوگا، لیکن اجتماعی سطح پہ امت مسلمہ کو کوئی نقصان اس سے ہو سکتا ہے یا مصلحت کے خلاف یہ کام ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبقلبہ، اپنے دل سے بدل ڈالے۔ دل سے بدلنے کا مطلب یہ کہ نیت رکھے کہ جب مجھ میں طاقت ہوئی میں اس گناہ کو تبدیل کر دوں گا۔ تو اتنا یہ ایمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجہ قرار دیا۔ تو اس درجے میں تبلیغ یہ ہر ایک پر فرض عین ہے، اس شرطوں کے ساتھ، جو ترتیب کے ساتھ جو حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ کوئی بھی گناہ کو دیکھو تو دل میں یہ خیال آنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے، رہا یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی کوئی اجتماعی جماعت اجتماعی سطح پہ یہ کام کرے، تو قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ تو مسلمانوں کی ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے، چاہے وہ تبلیغی جماعت کی صورت میں ہو یا کسی بھی تنظیم کی صورت میں ہو، جو مختلف محاذوں پہ اجتماعی سطح پہ کام کر رہے ہوں، جن کا بنیادی کام ہی لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہو۔ تو ایسی کوئی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے تو ان کو افرادی قوت بھی چاہیے ہوتی ہے، افراد کے ساتھ افراد کا تعاون بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اتنے لوگوں کا اس کام میں مشغول ہونا جس سے جو ہے دین دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے، غالب ہونا شروع ہو جائے، تو یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کسی فرد واحد کو لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر 4 مہینے لگانا فرض ہے، یا اس پر فلانی تنظیم میں جانا فرض ہے، یا اس پر یہ والا تبلیغ کا کام فرض ہے، کیونکہ شریعت نے جس چیز کو مبہم اور مجمل رکھا ہے تو ہم بھی اس کو مجمل ہی رکھیں گے۔ ہم عمومی طور پر بیان کریں گے کہ بھئی تبلیغ فرض ہے، بس مسلمانوں پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے، کس طرح سے فرض ہے، یہ ڈیٹیل میں جانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ ہر ایک کا اللہ سے معاملہ ہے، کس میں کتنی استطاعت ہے اور کس کے پاس کتنے وسائل ہیں، اس کو دیکھ کر ہوگا یہ۔ دوسری بات یہ کہ تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے، بلکہ تبلیغ بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے۔ علماء دلائل کے ذریعے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، باطل فرقوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں اس کنفیوژن کو دور کر رہے ہوتے ہیں، اہل باطل جو کنفیوژن کر رہے ہیں، باطل فرقوں کا جواب بھی ہوتا ہے، باطل مذہب کا جواب بھی ہوتا ہے اس میں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو تبلیغ جماعت میں وقت نہیں لگایا، لیکن وہ بھی بہت زبردست تبلیغ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر ذاکر نائک تبلیغ جماعت کا انکار کریں تو یہ بھی غلط ہوگا، اس لیے کہ تبلیغ جماعت جس طرح سے کام کر رہی ہے اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہیں کر رہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جس طرح سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس طرح سے نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں، نہ تبلیغ جماعت والے کر رہے ہیں۔ تو ہر آدمی کا اپنا میدان ہے۔ تو اس لیے دین کے تبلیغ والے جو تبلیغ کے اکابر ہیں ان سے ہم نے خود ہی یہ بات سنی ہے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، تو ان سب شعبوں کو زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں، علماء بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں،